السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، سورۃ الزلزلہ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی جو ہم سوشل پلیٹ فارم پر کرتے ہیں، اس کے سیشن نمبر 33 کو کرنے کے لیے ہم اس وقت یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، صحت میں، ایمان میں اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق میں بہت برکت عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اپنی زندگی میں صحت، ایمان، بہت سی نیکیوں کی توفیق، اللہ کی قربت، دنیا میں ایک رول ماڈل مسلمان بن کے رہنا، کلمے پر موت آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ روز محشر مل جانا اور اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل ہو جانا، یہ سارے ریوارڈز آپ کو نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ بے لوس ہو کر علم کے راستے پر اس طرح سے پیشنیٹلی چلنا کہ جب استاد اویلیبل ہو اس وقت صبر کے ساتھ اس کا انتظار کر کے علم حاصل کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا اور صبر کے ساتھ، ادب کے ساتھ ڈالنا، یقیناً یہ خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پڑھانے والا اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا جتنا پڑھنے والے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ آپ میرے سامنے آ کر نہیں بیٹھیں گی تو میں کس کو پڑھاؤں گی؟ یقیناً میرا محنت کرنا اور میرا پڑھانا اللہ کی توفیق اور اللہ کی خاطر، لیکن یہ حقیقت ہے کہ استاد پڑھا نہیں سکتے جب تک کہ شاگرد موجود نہ ہو۔ تو آپ کا علم کے راستے میں بہت جذبے کے ساتھ، صبر کے ساتھ قائم رہنا اپریشیٹیبل ہے۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں۔ ہم سورۃ الزلزلہ کی آج کی اسٹڈی کو شروع کرتے ہیں۔ سیشن نمبر 33 ہے ہمارا آج، اور آیت نمبر 7 ہم کر رہے ہیں جو ہم نے پچھلے سیشنز میں بھی کور کی تھی۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اور پھر میں تھوڑا سا ریوائز کرا کے آپ کو آج کے ٹاپک پر لے آؤں گی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الزلزلہ جو کہ قیامت کا تذکرہ کرتی ہے، لیکن ہماری زندگی کے ہر پہلو کو کوئی نہ کوئی سبق دے جاتی ہے، اور ہم نے اب تک الحمدللہ اتنے سیشنز سورۃ الزلزلہ پر جو لگائے ہیں جہاں ہم نے کانسیپٹ آف حشر، کانسیپٹ آف یوم الآخر، کانسیپٹ آف قیامہ، جہاں ہم نے ان کو ٹچ کیا ہے، وہاں سائملٹینیسلی ہم نے زیادہ گہرائی سے اس صورت کے الفاظوں سے اپنی ڈیلی زندگی کو بہتر کرنے پر فوکس کیا ہے۔ اور ابھی بھی ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے آیت 7 کے حوالے سے، آیت 7 میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی اعمال میں سے ان اعمال کی طرف ہمارا فوکس کرایا ہے جو اعمال ہمارے لیے خوش قسمتی کی علامت بنیں گے روز محشر۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، انسان ایک ذرے کے برابر بھی خیر والا کام لے کر آئے گا تو اس کو دیکھے گا۔ جس نے ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی خیر کی ہوگی، کوئی نیکی کی ہوگی، کوئی بھی اس نے بہترین طریقے سے اللہ کی خاطر عمل کیا ہوگا، اللہ will bring that action in front of this person on the day of judgment.
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آپ نے کسی کو دیکھ کر صرف اس لیے مسکرایا کہ اللہ خوش ہو جائے گا جب میں اس کو دیکھ کے مسکراؤں گی، even that action will be brought in front of you، اور اللہ آپ کو یرہو اس کو دکھا دے گا۔ اس آئی 7 کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک ہمارے پچھلے ٹاپک کی کنٹینیویشن ہے۔ ہم نے پچھلے کلاس میں آئی 7 سے خیرن کے لفظ کو فوکس کرتے ہوئے خیر اور شر کی ڈیفینیشنز کو دیکھا تھا، اور میں نے وہاں آپ کو کلاسیکل عربک لینگویج میں خیر کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جاتا تھا اور اس کے اندر کتنی گہرائی موجود ہے، ایک آسان الفاظ میں اس کا سنوپسس آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اسی کا کنٹینیوشن ہے، آج ہمارا ٹاپک ہے الخیر طلب الروح، گڈنس یعنی خیر از نیڈ آف دا سول۔ یعنی ہم ایک سمپل بات کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خیر انسان کی روح کے اندر امبیڈڈ ہے۔ اچھا، جب ہم نے لاسٹ کلاس میں خیر کو آیت کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کیا ہے خیر، جس کو مائنیوٹ سے مائنیوٹ فارم میں انسان قیامت کے دن دیکھ لے گا، تو آپ کو میں نے بڑی ڈیٹیلڈ ڈیفینیشن خیر کی دی تھی۔ اس میں نے کچھ ایسپیکٹ آپ کو بتائے تھے۔ خیر جس کی طلب ہو، now this is the need which is actually raging from inside۔ خیر جس کی طلب ہو، جس کی رغبت ہو، جو اگر پوری نہ ہو تو انسان کی اہمیت کم ہونے لگ جائے، یا جس چیز کی وہ طلب ہے اس کی اہمیت کم ہونے لگ جائے، وہ چیز خیر ہوگی جو کہ ریکوائرڈ ہے، وہ چیز جو کہ مقصد ہے، وہ خیر ہے۔ خیر وہ ہے جو کامیابی کا باعث ہے، خیر وہ ہے کہ جس سے تکمیل ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے ان ڈیفینیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مثال دی تھی زمین کے لیے کیا چیز خیر ہے، زمین کے لیے کیا چیز طلب ہے، اور آپ کو بتایا تھا زمین کے لیے ٹوٹل خیر پانی ہے، بیکاز پانی اس کی طلب بھی ہے، پانی کی طرف اس کی رغبت بھی ہے، پانی اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ پانی نہ ملے تو زمین کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ پانی از کانسٹنٹلی ریکوائرڈ فار دا ویجیٹیشن، جو اس زمین پر گرو کرتی ہے۔ پانی ملتا ہے تو زمین کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، پانی ملتا ہے تو زمین کامیاب ہوتی ہے، یعنی گرو کرتی ہے، فلرش کرتی ہے۔ تو رجحان، خواہش، طلب، رغبت، ریکوائرمنٹ، مقصد، تکمیل، کامیابی، یہ سارے اینگل خیر کے ایلیمنٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسے زمین کے لیے خیر پانی ہے، اسی طرح ہم مسلمانوں کے لیے خیر کئی پہلو کا ہو سکتا ہے، کئی اینگل، کئی چیزیں خیر کی ہو سکتی ہیں۔ خیر از ناٹ جسٹ کہ میں صرف ریلیجس ایسپیکٹ سے ہی اس کو دیکھوں، اٹس اے ویری براڈ اسپیکٹرم۔ خیر ہمارے لیے مین فوکس میں کیا ہونا چاہیے؟ دا الٹیمیٹ خیر از قرآن۔ جیسے زمین کے لیے ٹوٹل خیر پانی ہے، ایسے میری ذات کے لیے among many خیر ایک خیر قرآن ہے، like قرآن is for us۔ جتنا یہ قرآن انسان پر برستا ہے، جتنا انسان پر اس قرآن کی بارش ہوتی ہے، اتنا دل میں اس قرآن کی رغبت، طلب، خواہش، رجحان بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی جتنی آپ اس قرآن کی صحبت میں بیٹھیں گی، اتنا زیادہ الحمدللہ آپ کی قرآن کی طلب بڑھتی جائے گی، اور جتنا آپ اس طلب کو لے کر اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کریں گی، آپ کی کمزوریاں دور ہوں گی، آپ کامیاب ہوں گی، آپ کا مقصد آپ کو مل جائے گا، آپ کی تکمیل ہو جائے گی، آپ کی شخصیت میں حسن ایمان، حسن شخصیت، حسن کردار آ جائے گا۔ تو یہ لاسٹ کلاس کا ایک سنوپسس تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جس میں ہم نے خیر کو ان اے ویری ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن سمجھا تھا۔ اب جب میں یہ کہہ رہی ہوں، ناؤ آئی ایم موونگ فارورڈ، اب جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ خیر قرآن بھی ہے، اینڈ among many other things you can see many other form of خیر in your life، تو خیر بعض اوقات اللہ کی طرف سے آپ کو ملنے والی کوئی اسکل سیٹ ہوتی ہے، خیر بعض اوقات آپ کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، خیر بعض اوقات آپ کے لیے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے،
خیر آپ کے لیے بعض اوقات کوئی انسان ہوتا ہے. تو یہ سارے مختلف خیر کے پہلو ہیں، بٹ ایٹ ٹاپ آف اٹ ایک مسلمان کے لیے خیر کا بہترین اینگل قرآن ہے. اب جب آپ کہتی ہیں کہ جتنا قرآن آتا ہے دا رائٹ سائڈ آف میچیورٹی اور دا رائٹ سائڈ آف گروتھ آتی جاتی ہے. جتنی نیکیاں آتی ہیں، یہ چیز اگر ہم سمجھ جائیں، جتنی نیکیاں آتی ہیں اتنی خیر آپ کی شخصیت کو خوبصورت بناتی ہے. بیکاز ایوری نیکی ول بی خیر. بٹ ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف ہم نیکیاں اپناتے ہیں، دوسری طرف ہم بدصورت ہو جاتے ہیں. بدصورت not in our physical forms but بدصورت in our اخلاقی forms. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نیکیاں اپنا رہے ہیں، ہم نیکیوں پر عمل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ ہم مستقل اخلاقی طور پر جھنجھلاہٹ کا شکار، غصے کا شکار، اور ایسے ہوتے جاتے ہیں، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. بیکاز خیر والا تو رب کے راستے کا مسافر، اللہ اس کی ہر خیر کو قیامت کے دن اس کے سامنے لے کر آئے گا. اور میں اس انفارمیشن کے ساتھ جب زندگی میں ایک ایک قدم آگے بڑھاؤں گی تو مجھے تو شیورٹی ہوگی، آج نیکی کروں گی، ٹمورو اللہ ول برنگ ان فرنٹ آف می اینڈ آئی ول بی ریوارڈیڈ اینڈ اللہ ول اپریشیٹ مائی ایفرٹ. اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ تو پھر میں نیکیوں پر دوڑوں گی. اس لیے کہ کہتے ہیں خیر والا رب کے راستے کا مسافر بنتا ہے. نہ صرف خیر والا رب کے راستے کا مسافر ہوتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ خیر والا رب کے راستے پر چلتے ہوئے پرومیننٹ ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے. کیوں پرومیننٹ ہو جاتا ہے؟ بیکاز اس کی بندگی سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے. وہ صرف ریچولسٹک مسلم نہیں ہوتا، وہ صرف حال ہوئے کا مسلم نہیں ہوتا. وہ کردار، وہ زبان، وہ سوچ، وہ معاملات، وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشنز، ہر چیز میں بندگی کا رنگ لے آتا ہے. اور جس انسان کی زندگی میں یہ سارے رنگ آ جائیں، وہ انسان اپنے رب کے راستے پر چلتے ہوئے ممتاز ہو جاتا ہے، اپریشیٹیبل ہو جاتا ہے، قابل تعریف ہو جاتا ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ تو وہ لوگ ہوتے ہوں گے جو سپر پرفیکٹ ہوتے ہوں گے. سپر پرفیکٹ چیز ہی نہیں کوئی ہوتی ہے. None of us is at the stage of being super perfect. ہم میں سے کوئی بھی سپر پرفیکٹ نہیں ہے. Just take Islam in a very practical form. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر صرف وہ جس کی اس نے کوشش کی. ہم سب کوشش کریں. ہاں کوشش کس کی کتنی ہے، کون کتنی جان لگا رہا ہے، کون کہاں تھک رہا ہے، کون کہاں نیندیں اپنی چھوڑ رہا ہے، کس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کس نے کیا لائف سٹائل اڈاپٹ کیا ہوا ہے، کس کے دل میں اٹھنے والی خواہشات کس طرح سے اللہ کی محبت کے ساتھ فلٹر ہوتی ہیں. دیز تھنگس کاؤنٹ. دس از مور امپورٹنٹ. خیر والا بندگی کو فالو کرتے ہوئے سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ سپر پرفیکٹ ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کا پاؤں بھی سلپ کر سکتا ہے. اس کا بیسٹ پارٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی پاؤں سلپ کرتا ہے فوراً امیجیٹلی توبہ کر لیتا ہے. یہی خیر رکھنے والا جو امیجیٹلی توبہ کرنا چاہتا ہے، اسی انسان کے اندر دین کا علم، قرآن کا علم، عمل صالح، بندگی، یہ سب شیڈز نظر آتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، جو یہ شکل بن گئی نا، ایک پرسنالٹی آپ کے سامنے آ گئی ہے. دوڑ رہا ہے ایک بندہ اللہ کے راستے پہ، کوشش کر رہا ہے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی، چھوڑ رہا ہے اپنے گناہ جو اب تک وہ لائف سٹائل کے طور پر اڈاپٹ کیے ہوئے تھا، بھاگتا ہے، کوشش کرتا ہے، تھکتا ہے، کبھی گر بھی جاتا ہے، فوراً امیجیٹلی سوری بول دیتا ہے. ایک آپ کے سامنے تصویر آ گئی ہے، امیجیٹلی توبہ کرتا ہے. اب ایسے انسان کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی ہر نعمت اس کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے. اس کی ہر نعمت ایسے انسان کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے، اس لیے کہ اب وہ ہر نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں استعمال کرتا ہے.
That's the person who is way too careful. پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہے. بولتا ہے تو سوچ سمجھ کے, سوچتا ہے تو سوچ سمجھ کے, معاملہ کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے, فیس بک پر پوسٹ کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے, واٹس ایپ شیئرنگ کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے, ڈیسیژنس لیتا ہے تو سوچ سمجھ کے. سو اٹس اے کانسٹنٹ پریکاشنری لائف جو مومن کی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے خیر کی زندگی گزارنے والا مومن. آٹومیٹیکلی یہ غلطی کبھی ہوگی تو توبہ کر لے گا, لائف سٹائل کے طور پر غلطی نہیں کرے گا. اس کو اپنے ہر عمل کو بندگی کا رنگ دینا ہوتا ہے. تو یہ ایک پوری تصویر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کو پہچان جائے گا جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے, وما قدر اللہ حق قدرہ, ہم تو اللہ کی قدر کا حق نہیں ادا کرتے جیسا کہ کرنا چاہیے. جو اصل میں اللہ کو پہچاننے کے راستے پر چل پڑتا ہے وہ اپنی روح کی طلب ہمیشہ یاد رکھتا ہے. اور یاد رکھیں روح کی طلب کیا ہے؟ الخیر, only goodness, the right goodness, the appropriate goodness, the righteous deed, the deed under the shade of the Quran and Sunnat Rasul sallallahu alayhi wasallam. الخیر طلب الروح, اصل میں تو میری روح کی طلب خیر ہے, وہ خیر جو اللہ نے دی ہے, وہ خیر جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ڈکلیئر کیا. تو اب میرے پاس جو بھی نعمت ہوگی, اب آپ کے پاس جو بھی نعمت ہوگی وہ آپ کے لیے خیر بن جائے گی. وٹ ایور نعمت یو ہیو, آنکھیں, کان, ہاتھ, the power to say something, the power to hear something, the power to see something, the power to think something, your house, your materialistic things, everything will be خیر. Because آپ ہر نعمت کو اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضی سے یوز کرتے ہیں. چاہے چاہے بظاہر آپ کی نعمت کا استعمال بہت ہی ورلڈلی ہو, بڑا دنیاوی سا ہو, بڑا دنیاوی سا. مثال کے طور پر آپ کہیں آپ اپنی کار میں بیٹھ کے شاپنگ کرنے کے لیے مارکیٹ جاتے ہیں. اب بظاہر یہ بڑا دنیاوی ایکشن, بٹ کار حلال کی تھی, حلال پیسے سے پیٹرول ڈالا گیا, حلال طریقے سے گھر سے نکلنے کا ڈیکورم مینٹین کیا گیا, مارکیٹ کے اندر اپنی نظروں کی اور اپنی ذات کی حفاظت کی گئی, جائز اسراف کیے بغیر سپینڈنگ کی گئی, اس سپینڈنگ کو اللہ کی شریعت کے اصول کے مطابق استعمال کیا گیا اور اس کا یوٹیلائزیشن کیا گیا. ایوری معاملہ although it's دنیاوی but it will have the color of بندگی. ہر نعمت خیر لائے گی, ہر نعمت رب کی رضا کے مطابق استعمال کرنے میں ہر نعمت بندگی کے زمرے میں آ جاتی ہے, ہر نعمت خیر بن جاتی ہے. آپ کے کان آپ نے کن جگہوں پر استعمال کیے, آپ کی آنکھیں آپ نے کن چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کیں, آپ کا ذہن آپ نے کن چیزوں کو سوچنے میں استعمال کیا, آپ کی پاور, اسٹرینتھ, اسٹیمنا آپ نے کن کاموں میں لگا کر اپنے آپ کو تھکایا, ول بی دا گیم چینجر آن دا ڈے آف ججمنٹ. تھکتے تو سب ہیں, ہم سب تھکتے ہیں. کوئی دنیا کے لیے تھکتا ہے, کوئی اولاد کے لیے تھکتا ہے, کوئی نوکری کے لیے تھکتا ہے, کوئی کاروبار کے لیے تھکتا ہے, کوئی شہرت کے لیے تھکتا ہے, کوئی نمبر گین کے لیے تھکتا ہے, کوئی سیلری گین کے لیے تھکتا ہے. سب تھک رہے ہیں, بٹ کون اپنے رب کے راستے پر چلتے ہوئے دنیاوی معاملات نبھاتے ہوئے بھی رب کے طریقہ کار کو نہ بھولا, اس کا تھکنا مبارک ہے. اس لیے کہتے ہیں when it comes for the right judgment about نیکی, کہتے ہیں خیر کی شعوری طلب, کانشیس ریکوائرمنٹ, خیر کی شعوری طلب انسان کو اصل میں بینیفٹس دیتی ہے. آنکھیں بند کر کے نیکی نہیں کی جاتی ہے, فل کانشیسنس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے. دین یو کین گیٹ فروٹس آف دیٹ نیکی, دین یو ول ریسیو دا برکت آف دیٹ نیکی. ورنہ کیا ہوگا, بظاہر خیر والے کام آپ کر رہی ہوں گی لیکن آپ اس کے ثمرات سے محروم ہوں گے. اینڈ اٹ ڈز ہیپن. لوگ کورسز پر کورسز کر رہے ہوتے ہیں بٹ وہ غصہ کم نہیں ہو رہا ہوتا,
झंझलाहट कम नहीं हो रही होती, नाशुक्री कम नहीं हो रही होती। और वो कहते हैं कि इतना कुरान के कोर्सेज कर रही हूँ बस सुकून नहीं मिलता है, बिकॉज वो समरात से महरूम हैं। और वो कुरान पढ़ने के बावजूद, नेकी करने के बावजूद, खैर के काम करने के बावजूद समरात से महरूम क्यों हैं? खैर की शऊरी तलब नहीं थी उनको। शायद सब नेकी कर रहे थे तो उन्होंने भी कर लिया। इट्स अ पैशन टू डू कोर्स ऑफ कुरान। आजकल बहुत से लोग करते हैं, रमजान में तो सभी करते हैं, तो चलो हम भी चलते हैं। तलब नहीं थी। एक होता है आपको शदीद प्यास लग रही है, गर्मी है, हलक में कांटे चुभ रहे हैं, एंड somebody offers you a ठंडा पानी का ग्लास। एक वो पानी पीना है, और एक है winters and you are not thirsty and somebody is offering you a glass of water। शायद आप ऐसे लिहाज में एक आधा सिप पी लें, but that sip and that sip will have the huge difference in between। शऊरी तलब नेकी की रिक्वायर्ड है। इफ यू रियली वांट टू see the benefits and barakat of your neki, then you need to develop some shauri talab, the conscious requirement। मुझे अपनी रूह की तलब समझ आ जाए, मैं बेचैन होकर कुरान की क्लास की तरफ दौड़ूं, मुझे लगे कि I need my energy, so I have to attend the class। जिसको जितनी एनर्जी चाहिए वो उतने पैशन के साथ इन कुरान की महफिलों में जाता है। जिसको जितना स्टेमिना चाहिए वो उतने पैशन के साथ कुरान की महफिल की तरफ फिजिकली दौड़ता है। जिसको जितना अपने रब से सब्र शुक्र का एलिमेंट चाहिए वो उतनी अपनी एफर्ट डालकर कुरान क्लासेस तक अपने आप को लेकर जाता है। अदरवाइज देखें, दुनिया में अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम खुद को नेक समझने वाले इस गलती का शिकार नजर आते हैं, जो खुद को खैर वाला कहते तो हैं मगर उनकी सोच, उनकी गुफ्तगू, उनके अंदाज, उनके डिसीजंस, उनके 5 फुट के जिस्म पर खैर के समरात की झलक, उनके मामलात में खैर की तस्वीर, उनकी गुफ्तगू में खैर की खुशबू दूर दूर तक नहीं आती है। इतने हम इस दौर के अंदर इतने इनटॉलरेंट हो गए हैं कि हम छोटी सी चीज को हवा दे दे कर बात का बतंगड़ बना लेते हैं। एंड देन वी स्टार्ट फाइटिंग। एक फितना खड़ा होता है, एक इंसिडेंट होता है इस मुसलमानों के माशरे में। इतना दुख होता है मुसलमानों को देखकर, फटे हुए एक दूसरे से, दिलों में एक दूसरे के लिए इतना कीना और ग्रज है। एक अनप्लेजेंट वाकया होने की देर होती है, स्प्लिट आ जाता है माशरे में। इधर आ गए जो बोलेंगे फॉर द इवेंट, इन द फेवर ऑफ इवेंट, दूसरी तरफ आ गए वो जो बोलेंगे अगेंस्ट द इवेंट, और फिर दोनों में एक टसल शुरू हो जाएगी। इतना ज्यादा हमारे अंदर असल दीन की पहचान से दूरी है कि हम बज़ाहिर खुद को दीन वाला समझते हुए भी हम दीन वाले नहीं हैं। ना हमारे गुफ्तगू में खैर की खुशबू है, ना हमारे मामलात में खैर की तस्वीर है, ना हमारे जिस्म पर खैर के समरात है। इसलिए कि हम लड़ते रहते हैं। एक ने कह दिया ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। एक ने कहा अरे कैसे इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स अ ह्यूज मैटर, आपको तो हर चीज मजाक लगती है। और एक बहस चल रही है। एंड वी आर लूजिंग द एसेंस ऑफ दीन। शऊरी तलब रिक्वायर्ड है। अपनी अपनी जात के अंदर दीन के खैर के समरात देखने के लिए वी नीड टू अडॉप्ट द राइट पाथ। खैर की शऊरी तलब अपनाना जरूरी है, और ये तब आती है जब इंसान इल्म के मुताबिक ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। ये नहीं कि इधर हमने ज्वाइन किया हुए कुरान की क्लासेस और उधर हम झूठ पर झूठ बोल रहे हैं अपनी मासूमियत की दलीलें देने के लिए। क्या कॉम्बिनेशन है। एक तरफ पढ़ते हैं और दावा करते हैं कुरान स्टूडेंट होने का, दूसरी तरफ झूठ बोलकर अपने आप को और अपनी गवाहियों को हम ऐसे देते हैं। यही लोग होते हैं जो खुद को दीनदार कहलवाने के लिए 4 दीन के अंदाज अपना लेते हैं।
مگر آپ ان کی زندگی کو ذرا سا بھی اگر کلوز ہو کر دیکھیں تو آپ کو ان کے اندر مال و دولت کی ہوس، ریا کا اینگل، اور بس دنیا میں کوئی پوزیشن لے لینا، یہ تمثیل نظر آتی ہے۔ رب یہ نہیں چاہتا تھا ہم سے، یا رب یہ نہیں چاہتا ہے ہم سے، وہ چاہتا ہے ہم خیر کے طلبگار بنیں، خیر کی چاہت رکھیں، خیر سے خود کو مزین کریں، تاکہ الٹیمیٹلی ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، کلوزنس نصیب ہو جائے۔ اگر دین اپنایا اور ریا کے لیے اپنایا، یعنی دکھاوے کے لیے، شو آف کے لیے، دین بھی دکھاوے کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ جو لوگ انفارچونیٹلی میجورٹی آف دا ٹائم جو لوگ اپنے آپ کو اپنے کسی دنیاوی کریڈینشلز کی وجہ سے کامیاب نہیں کر پاتے، پھر وہ دین کے راستے سے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہاں وہ مینیپولیشن کرتے ہیں۔ They never are what they try to show. That's the problem. اس کو کہتے ہیں ریا، شو آف۔ تو خیر کو اپنانا، شعوری طلب کے ساتھ اپنانا، دس از ریکوائرڈ، اور وہ شعوری طلب کے ساتھ اپنایا ہوا خیر ایک پازیٹیو فارم میں قیامت کے دن ہم ہر طرح سے دیکھ لیں گے۔ اگر میں نے کسی انسان کے دل پر مرہم رکھا، اس کے زخم پر مرہم رکھا، صرف اتنا کہہ کہ اٹس اوکے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہمت کریں، صرف یہ ایک جملہ، this will fall under فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اس یقین کے ساتھ منہ سے الفاظ نکالیں کہ میرا ہر لفظ اچک لیا جاتا ہے، ایک فرشتہ اللہ کا حاضر نگران میرے ہر جملے کو اٹھا لیتا ہے، ریکارڈ کر لیتا ہے۔ ہم پیچھے اعمال کو ریکارڈ کرنا پڑھ کے آئے ہیں اسی سورۃ الزلزلہ میں، اور میرا ایمان ہوتا ہے میں جو بولوں گی اٹ ول بی ریکارڈیڈ، سو آئی ہیو ٹو بی کیئرفل۔ ظاہری بات ہے میں چاہوں گی کہ قیامت کے دن اچھا ریکارڈ سامنے آئے، تو میں بولتے ہوئے بھی محتاط بولوں گی، سوچ سمجھ کر بولوں گی۔ خیر کے لیے اب تک جتنی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بفور موونگ آن دا نیکسٹ ایکسپلینیشن، خیر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جب وہ انسان کی شخصیت پر طلب کی پوزیشن پر آ جاتا ہے۔ جب میں اپنی روح کی آواز سنتی ہوں اور جتنا علم حاصل کر رہی ہوں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو خیر آپ کی شخصیت پر ویزیبل ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا تھا اللہ کے راستے پر خیر کے ساتھ چلنے والا، اس کوشش پر چلنے والا سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے خیر کے لیے اسکالرس کہا کرتے تھے جس انسان کے دل میں خیر کی طلب، نیکیوں کی طلب، نیکیوں کا جذبہ، ہر وقت نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش آ جاتی ہے، اس انسان کی کوالٹیز ہڈن نہیں رہتی، پرومیننٹ ہونے لگ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے اگر آپ کی زبان میں نرمی آنے لگ گئی ہے، مزاج میں نرمی آنے لگ گئی ہے، غصہ کم ہونے لگ گیا ہے، every second person will observe this۔ پہلے آپ بولتی تھی تو ڈریگن کی طرح منہ سے آگ نکلتی تھی، ہر وقت ماتھے کے اوپر ریلوے ٹریک بنا ہوتا تھا 4 بل کی شکل میں۔ But now when they see you and when they talk to you and when they hear you, they feel like کہ ان کے وزن، ان کے ذہنوں کے بوجھ دور ہو رہے ہیں۔ They take you and see you as a very pleasant personality۔ تو observable پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ ہر خیر کو مکمل اپنانے والا، ہر خیر کا طالب ویزیبلی اپنی نیکیوں، خوبیوں، کوالٹیز کے ساتھ خاندانوں میں اور معاشرے میں موجود ہوتا ہے۔ امام راغب اصفہانی خیر کی 2 کیٹیگریز بتاتے ہیں، یہ میں بالکل براڈ اسپیکٹرم میں بتا رہی ہوں، پھر وہ فردر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، بٹ براڈ اسپیکٹرم میں امام راغب کہتے ہیں کہ خیر میجرلی 2 امبریلاز کے انڈر سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 1، ایک ہوتا ہے ایبسلیوٹ خیر، خیر مطلق، خیر مطلق میم طا لام قاف، جس کو ایبسلیوٹ خیر کہتے ہیں۔ ایک کوئی بھی ایسا کام جو ہر حال میں ہر انسان کے نزدیک پسندیدہ ہے، جو ڈیفینیٹلی فائدہ دیتا ہے، جیسے کہ ہدایت،
अल्लाह की मोहब्बत, the creator's love, इस्लाम as a code of life, सच बोलना, बड़ों का अदब करना, छोटों से शफकत के साथ पेश आना, इंसान का दूसरे इंसानों के साथ रहम दिल हो जाना, एक दूसरे के दर्द को समझना, एम्पैथी रखना, हमदर्दी रखना, ये सब एंगल कौन से हैं? ये खैर मुतलक के एंगल है। ये हर कल्चर, हर दौर, हर इरा, हर कौम, हर उम्मत में खैरी कहलाए। आप अभी भी कितने जितने भी रिलीजन्स और कल्चर्स और मुल्क और शहर और इलाके आते हैं, आप उन सब में देख लें। हाँ ठीक है, जो नॉन मुस्लिम होंगे वहाँ अल्लाह क्रिएटर की मोहब्बत शायद कम होगी, बट रिस्पेक्ट ऑफ द क्रिएटर किसी न किसी फॉर्म में मौजूद होगा। वहाँ पर इस्लाम नहीं होगा, बट उनके अपने एक वैल्यू स्ट्रक्चर होंगे। अदरवाइज सच है, अदब है, शफकत है, रहम दिली है, एम्पैथी है, सिंपैथी है, हमदर्दी है, ये सारे एंगल आपको हर इलाके और कल्चर में मिलते हैं। इसको कहते हैं खैर मुतलक, जिसको हर इंसान बेहतरी की चीज समझता है, जिसको आप कहती हैं ना, जिसको दुनिया गुडनेस कहे, एक जिसको आप जनरल गुडनेस कहती हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। इमाम रागिब के मुताबिक